میرے سامنے مسجد اقصی کے وہ حالات ہیں کہ جہاں تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں کو لہولہان کیا گیا۔ جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، کچھ بھی جو بندہ درد دل رکھتا ہے، آج وہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہے کہ ہر جگہ امت مسلمہ ہی کیوں ظلم کا شکار ہے۔ ایسے حالات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاکم بدہن ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو کچھ آج مسجد اقصی میں ہو رہا ہے وہ کل یہاں نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لیکن کفر اس حد تک دلیر ہو چکا ہے، جسارت کر رہا ہے۔ ایک حدیث شریف پہلے بھی کسی موقع پر میں نے آپ کو سنائی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جو مسجد اقصی میں تراویح میں واقعہ پیش آیا، اس حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے غیب کی خبر دی۔ مستدرک للحاکم میں وہ حدیث شریف ہے، لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً۔ یہ جو دین اسلام میں لے کے آیا ہوں، اس پر حملے ہوں گے اور اس کے کڑے ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے۔ یعنی کڑے تشبیہ دی کہ وہ سہارے کے جن کو پکڑ کے امت اپنا سفر کر رہی ہوگی، تو دشمن ایک ایک امتی کو شکار کرنے کی بجائے کڑے پر حملہ کرے گی کہ جس نے وہ پکڑا ہے وہی گر پڑے۔ تو ایک کڑا ٹوٹنے سے لاکھوں کروڑوں وہ طوفان زندگی کی نظر ہو جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہربانی فرماتے ہوئے یہ نشاندہی کی، بجائے اس کے کہ تم ہر کڑے کی طرف پہرا دینے کے لیے نکلو، میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، اس جگہ اکٹھے ہو کر پہرا دو تو پیچھے جتنے کڑے ہیں سب محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہاں تم نے پہرا نہ دیا تو پھر ایک ایک کر کے ٹوٹتا چلا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مثلا 1000 جگہ پہ پہرا دینا ہو تو یہ مشکل ہے، اور ایک جگہ پہ دینا ہو تو آسان ہے۔ آپ نے ہمیں وہ پہلی جگہ بتائی، مگر افسوس کہ ہم نے وہ بھلائی، جس کے نتیجے میں آج کے حالات کا ہمیں سامنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی اس مرحلے کی بھی رہنمائی سرکار نے فرمایا اولہن نقدا الحکم وآخرہن الصلاۃ۔ پہلے کہاں سب اکٹھے ہو کے پہرا دیں؟ کیا نماز محفوظ کریں؟ کیا روزہ محفوظ کریں؟ کیا حج محفوظ کریں؟ کیا نظام زکوٰۃ؟ کیا تہجد؟ کیا تلاوت؟ سب سے پہلے کہاں پہرا دیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقدا الحکم، سب سے پہلے حکومت اسلامی پہ پہرا دیں۔ فرمایا دشمن تمہاری نماز پہ پہلے نہیں حملہ کرے گا، تمہارے رمضان پہ پہلے نہیں کرے گا۔ اولہن نقدا الحکم، سب سے پہلے دشمن اقتدار تم سے چھینے گا۔ وآخرہن الصلاۃ، اور آخری حملہ نماز پہ کرے گا۔ فلسطین کی سرزمین پہ حکم چھینا گیا، نماز تک حملہ پہنچ گیا۔ ہم ابھی جہاں موجود ہیں نماز پہ حملہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن حکم یہاں بھی چھینا گیا۔ حکومت قرآن و سنت کی ہو تو پھر نماز بچتی ہے، پھر روزہ بھی بچتا ہے۔ اب چھت سلامت ہے، نیچے کوئی تلاوت کرے وہ بھی محفوظ ہے، بارش سے دھوپ سے، کوئی نفل پڑھے وہ بھی محفوظ ہے، کوئی تقریر کرے وہ بھی محفوظ ہے، اور چھت ہی نہ ہو تو پھر ہر ایک کے لیے اپنی اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نظام حکومت لے کے آیا ہوں، سب سے پہلے میری امت تم نے اس
میرے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا ہے۔ اگر تم نے اس کو دنیا داری سمجھا تو پھر دین پیچھے محفوظ نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تم سے نماز نہیں چھینیں گے کہ سجدے پہ پابندی لگا دیں، کہ سحری پہ پابندی لگا دیں، پہلے نظام چھینیں گے اور پھر چلتے چلتے نماز بھی مشکل ہو جائے گی۔ سرکار کے لفظ دیکھو اور بیت المقدس کے حالات دیکھو۔ سب سے پہلے اقتدار اور حکومت اس خاص ایریے سے یہود نے چھینا، اور اب انہیں ہماری نماز بھی راس نہیں آ رہی، اب مسلمان کا سجدہ بھی راس نہیں آ رہا، اب اس کے لیے یہ بھی پسند نہیں کہ یہ مل کے ہزاروں تراویح کیوں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور خاکم بدہن یہ جزوی طور پر جو حرمین شریفین کے اندر ایک پابندی کہ کس کے پاس لائسنس ہے وہ اندر نماز کے لیے جائے، جس کے پاس نہیں وہ نہ جائے، یا مکمل لاک ڈاؤن، یہ ایک صورت تو سامنے نظر آ بھی رہی ہے۔ مگر آج اگر بیت المقدس کی طرف توجہ نہ کی گئی اس حدیث کی روشنی میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنا نظام پہلے قابو کرو، اپنا قانون حکومت اس کے مطابق سب کچھ ہوگا تو پھر بچیں گے۔ خدا کی قسم اگر آج بیت المقدس کے لحاظ سے یہ سوئے ہوئے عرب ارد گرد کے اور عیاش اور بدماش شہزادے انہوں نے اگر بیت المقدس کی خبر نہ لی تو کل حرمین شریفین پہ پہرا بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ حکومت دنیا داری یہ تو کسی اور کا شعبہ ہے، یہ دین والے اس کا نام کیوں لیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست، یہ لفظ سیاست سرکار نے بولا، اگرچہ اس کا وہ معنی نہیں جو آج لیا جا رہا ہے، اصلاح عوام، فرمایا یہ سارا کام نبی کرتے تھے، غیروں نے یہ فلسفہ بنایا کہ یہ جو نظام چلانے والی سیٹ ہے یہ دنیا داری ہے، یہ غیروں کو دے دو۔ انہوں نے ہم سے چھیننے کے لیے لوگوں کے ذہن پائزن کیے اور سیٹ چھین لی، اپنے ایجنٹ بٹھا دیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ کہیں روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کہیں کشمیریوں کا ہے، کہیں فلسطینیوں کا ہے۔